رہا ہے. تو یہ جو فاشزم ہے پیپلز پارٹی کا، اس فاشزم کی بنیاد پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے آپ؟ وہ بلاول صاحب جو پوری دنیا کا دورہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کو تو اس کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بلاول صاحب اس فاشزم کے ساتھ پوری دنیا کو قائل کریں گے کہ ہم اس طرح کی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں کہ ہم خاندان پہ چلتے ہیں، 50 وڈیروں پہ چلتے ہیں، ہم وصیت اور وراثت پہ چلتے ہیں، اور ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم اکثریت کو پامال کرتے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں. یہ جو فاشسٹ اپروچ ہے پیپلز پارٹی کی، اس اپروچ نے ملک توڑ دیا. سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک توڑنا گوارا کر لیا. اور بہت سارے کردار، یحییٰ خان، مجیب الرحمان، یہ سب بھی سامنے آتے ہیں. لیکن اس وقت کس نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ کیوں نہیں ڈھاکہ جاتے؟ جب 162 سیٹیں وہاں تھیں اور 80 سیٹیں یہاں تھیں، تو کیوں نہیں ڈھاکہ جاتے؟ وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا. لیکن فاشسٹ لوگ، جمہوریت کو پامال کرنے والا وڈیرا مائنڈ سیٹ، وہ غالب آ گیا اور اس نے کہا ملک ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، ہم اکثریت کو قبول نہیں کریں گے، مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے. سن 77 میں انہوں نے الیکشن کرایا، دھاندلی کی شدید تحریک چلی اور بالآخر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی. سینٹ کے انتخاب ہوتے ہیں تو ان کی بوریاں کھل جاتی ہیں. ہم سے لوٹا ہوا پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہم سے لوٹتے ہیں، ترقیاتی بجٹ کے نام پر پیسے کھاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے نام پر کھاتے ہیں. ابھی پتہ چل جائے نا کہ جو بسیں 200-400 آئی ہیں، 200-300 ہی ہیں، کبھی وہ ایک روٹ پہ افتتاح کرتے ہیں، کبھی دوسرے روٹ پہ. ایک روٹ کے افتتاح پہ 50 کروڑ روپے کے اشتہارات، انہی بسوں کے دوسرے روٹ پہ افتتاح کرتے ہیں، مزید 50 کروڑ کے اشتہار، اربوں روپے کے اشتہار دیتے ہو. اس سے تو پتہ نہیں کتنی بسیں آ جاتی. لیکن یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ ان بسوں کی قیمت، اس میں کتنا جگلو پھرا ہے، اس میں ہمارے ٹیکسوں کے کتنے پیسے ہڑپ کیے گئے، اور کون کون اس میں شامل ہے. بظاہر بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن کرپشن کرنے سے کوئی باز نہیں آتا. وڈیرے تو پھر وڈیرے ہیں، کرپٹ مافیا تو پھر کرپٹ مافیا ہے. ایک ایک چیز کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ. یہ کسی کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے ٹیکسوں کے پیسے. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے، اور آپ کو پھر جب وفاق سے پیسے ملتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ ان ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں جو کراچی کے لوگ دیتے ہیں. 42% ٹیکس کراچی دیتا ہے، انکم ٹیکس، باقی پورا ملک دیتا ہے. 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، 98% ریونیو سندھ کا ہم جنریٹ کرتے ہیں. تمہارے ٹینکوں میں ڈالر ڈالنے کے لیے نہیں، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کی سہولتوں کے لیے. تم 4 NGO سے کچھ وارڈ بنوا لیتے ہو، کچھ ڈپارٹمنٹ بنوا لیتے ہو، وہ بیچارے سیٹھوں کے پیسوں سے اور کچھ حکومت کے پیسے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، اربوں روپے کے اس میں پھر اشتہار چلتے ہیں، اور پورے ہیلتھ کا نظام تباہ کر کے رکھتے ہو. کل میں نے بتایا تھا کہ عباسی شہید کا حال دیکھیں، جا کر جائیں اپنی ڈسپینسریز کا حال دیکھیں. اس شہر کراچی میں اندرون سندھ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، کہ اینٹوں کے اوپر پھٹے ڈال کر اور کھڑکیوں سے رسی سے باندھ کر گلوکوز چڑھایا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ بھی کسی کو مل جائے تو مل جائے. یہ تو حال ہے ان کا، اور اس پر یہ زوم ہے کہ پورا مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں چلے گا. فرمایا تھا نا کل زرداری صاحب نے کہ ان کو معیشت کا بہت پتہ ہے. ہمیں معلوم ہے ان کو کون سی معیشت کا پتہ ہے. ان کو اس معیشت کا پتہ ہے کہ پیسے یہاں سے آتے ہیں تو کتنے لگانے ہیں اور کتنے کھانے ہیں، کس میں کس کس کو خریدنا ہے، کس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے. یہ آرٹ ان لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست طریقے سے ملک کے وسائل بڑھا دیں گے. تو اس لیے اس جال سازی کو ختم کیا جائے، اس کرپشن اور لوٹ مار کے نظام کو ختم کیا جائے. پہلے کہتے تھے، ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا میئر بنے گا، وہ بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے انتظام حلقہ بندیوں کا کیا کہ ہم اگر ایک سیٹ جیتیں گے تو اسی اتنے ہی ووٹوں میں ان کی 3 یا 4 سیٹیں ہو جائیں گی. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا. یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے، 4 دفعہ ملتوی کیا تھا، اس سے پہلے اناؤنس نہیں کر رہے تھے.
اور اس پر بھی ہم نے ان کو ہرا دیا. تو پھر انہوں نے پہلے فارم 11 روکے, پھر اس کے بعد وہ آ گئے تو نتیجے بدل دیے. جو بچ گیا وہ سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ سے کھا گئے, جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ ضمنی انتخاب پہ قبضہ کر لیا. الیکشن کمیشن اے ٹیم بنا رہا, سہولت کار بنا رہا اس مافیا کا, اور انہوں نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور پھر بھی ہار گئے. اب ہماری سیٹیں زیادہ ہیں تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے؟ اور کوئی اس کا نوٹس اگر نہیں لے رہا تو سب ملے ہوئے, اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں اور سب مل کر کراچی کو لوٹ رہے ہیں. 9 لاکھ ووٹ ہیں بھائی ہمارے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملائیں تو 3 لاکھ ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, ساری دھاندلی کے باوجود, ساری دھاندلی کے باوجود. اوریجنل تو پتہ نہیں لاکھ سوا لاکھ بھی نکل آئے تو بڑی بات ہے, اور اس پر کہتے ہیں کہ اکثریت ہم حاصل کر لیں گے, اور سیٹیں بھی کم ہو گئی. اب تو وارڈ تو پہلے ہی کم تھے. کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ تمہارا میئر بنے گا؟ صرف اس بنیاد پہ کہ کالک مل رہے ہو, اور پھر دعوے کرتے ہو بڑے بڑے. لیکن بہرحال کل جو کچھ کونسل میں ہوا, الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ موجود تھے, اور وہ ابھی ایک وزیر صاحب کا میں نے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو فکر کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے, جماعت اسلامی کے اپنے لوگ کم نہ ہو جائیں. تو میں ان وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ پورے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ کم تھے. ذرا اس کا تو بتائیں کیا ہوا؟ پیراشوٹرز کی آمد کے نتیجے میں لوگ پریشان کیوں ہیں پارٹی میں؟ کیوں اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ اندر ہی اندر پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ خبریں ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن ہم پارٹی کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے. آپ اپنی پارٹی کو خود ہینڈل کریں اور مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اگر کچھ ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ زبردستی قبضہ کریں گے تو یہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی گولی نہیں چلاتی, جماعت اسلامی جلاؤ گھیراؤ نہیں کرتی, لیکن جماعت اسلامی پوری دنیا میں تمہارا ناطقہ بند کر دے گی, یہ میں تمہیں بتا دوں. اتنے سوال اٹھیں گے کہ تم چل نہیں سکو گے, اتنی گفتگو ہوگی کہ تم کام نہیں کر سکو. تم کام تو خیر کیا کرو گے, کام تو تم اپنا ہی کرتے ہو, تمہیں کرپشن بھی نہیں کرنے دیں گے. کیسے تم چلاؤ گے نظام کو اگر تم زبردستی قبضہ کرو گے تو؟ اور میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ صحافی اور دانشور اور تجزیہ نگار جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو خرید لیں گے لوگوں کو, تو بتائیں آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ڈاکوؤں سے سمجھوتا کرنے کی تلقین کرنے والے ڈاکوؤں کو سمجھائیں کہ ڈاکہ مت ڈالو. جمہوریت کو پامال کرنے والوں کے حق میں کوئی بات نہ کرو, ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام مت کرو. ہم سے یہ کہو کہ تم نے نمبر پورے کیے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ تم جب نمبر پورے کر کے جیت جاؤ گے تو کیا کرو گے, یہ بتاؤ. ہم سے یہ پوچھو. ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے تو قبضہ کر لیا, اب اس قبضے کے بعد آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے؟ کیسے ڈپٹی میئر کی بات کریں؟ دیکھیں پالیٹکس میں, جمہوریت میں پارٹیاں جیتتی بھی ہیں, ہارتی بھی ہیں, نمبر کم بھی ہوتے ہیں, زیادہ بھی ہوتے ہیں, کولیبریشن بھی ہوتا ہے, میئر بھی بنتے ہیں, ڈپٹی میئر بھی بنتے ہیں, لیکن قبضے کو کیسے قبول کر لیں؟